ذرا سوچیں آپ ایک جہاز میں بیٹھے ہیں جو کہ 10,000 فٹ کی بلندیوں پر بادلوں میں گھرا ہوا ہے۔ ہر چیز معمول کے مطابق سکون میں ہے۔ مسافر اپنی سیٹوں پر پرسکون بیٹھے ہیں، کوئی کتاب پڑھ رہا ہے اور کوئی کھڑکی سے باہر جھانک رہا ہے۔ اور پھر جہاز جھٹکے کھانے لگتا ہے، ہر طرف چیخ و پکار مچ جاتی ہے اور ایک لمحے میں سکون خوف میں بدل جاتا ہے۔ پھر اچانک بجلی کا ایک کڑاکا جہاز پر پڑتا ہے اور کھڑکیاں لرزنے لگتی ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور جہاز کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو آپ کو میں نے بتائی ہیں، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ بات ہے 24 سپٹمبر 1971 کی۔ دنیا خوشیوں میں مصروف تھی اور دوسری طرف لانسا فلائٹ 508 کے 91 مسافر پیرو کے شہر لیمیا سے اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے۔ ان 91 مسافروں میں ایک خاص مسافر بھی تھی جس کا نام جولن کوپکے تھا، جو اپنی ماں کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ جولن کوپکے کے پیرنٹس سائنسدان تھے اور وہ خود بھی قدرتی ماحول اور جنگلوں کے بارے میں بہت کچھ جانتی تھی۔ اور پھر جو ہی جہاز آہستہ آہستہ اوپر بلند ہو رہا تھا، ہر چیز معمول کے مطابق لگ رہی تھی، لیکن جولن کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ تقریباً 25 منٹ بعد کہ جب جہاز بادلوں کے ایک بڑے طوفان میں داخل ہو چکا تھا، آسمان پر اندھیرا چھا رہا تھا، بادلوں میں بجلی بھی چمک رہی تھی، اور پھر اچانک جہاز نے ایک دم جھٹکے کھانے شروع کر دیے۔ کیپٹن نے سب کو بتایا کہ برائے مہربانی اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیں، موسم خراب ہے۔ لیکن پھر اچانک بجلی کا ایک زوردار جھٹکا جہاز کو محسوس ہوتا ہے۔ اس بجلی کے جھٹکے کی وجہ سے جہاز کے ایک ونگ کو نقصان پہنچ چکا تھا اور لوگ بہت ہی زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ اور پھر اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور جہاز کیپٹن کے قابو سے باہر ہونے لگتا ہے، اور اگلے ہی ایک پل میں جہاز 2 ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے۔ اور پھر اسی لمحے جولن اپنی سیٹ سے بندھی ہوئی ہوا میں 10,000 فٹ کی بلندیوں سے نیچے گر رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے گر رہی تھی اور زمین کے قریب پہنچ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں خوفناک خیالات آ رہے تھے۔ پھر اچانک وہ گھنے درختوں میں جا گری اور سب کچھ خاموش ہو گیا اور جولن بے ہوش ہو گئی۔ جب جولن کی آنکھ کھلی تو اس کو ہر طرف درخت ہی درخت نظر آ رہے تھے۔ وہ زندہ تو تھی لیکن اس کا بازو زخمی تھا، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، جسم میں کمزوری آ چکی تھی، اور ہر طرف جنگل تھا، مدد کے لیے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اور پھر جولن کو اپنے پیرنٹس کی نصیحت یاد آ گئی کہ اگر تم کبھی جنگل میں کھو جاؤ تو پانی کے ساتھ چلو، یہ تمہیں کسی بستی تک لے جائے گا۔ پھر جولن نے وہیں جنگل کے قریب موجود ندی تلاش کی اور اس کے ساتھ چلنا شروع ہو گئی، لیکن یہ آسان نہیں تھا کیونکہ جولن کو شدید بھوک لگ رہی تھی، پیاس لگ رہی تھی اور زخم خراب ہو رہے تھے، اور اوپر سے گرمی اور جنگلی جانوروں کا خوف الگ سے تھا۔ مگر جولن نے ہمت نہیں ہاری اور قدرت نے جولن کو سکھا دیا کہ زندہ کیسے رہنا ہے۔ اس نے ندی کا پانی پیا، درختوں کے پتے اور جڑیں کھائی اور رات کو درختوں کے نیچے سوئی۔ جولن تقریباً 11 دن تک جنگلوں میں بھٹکتی رہی، لیکن یہ 11 دن کا سفر اس کی زندگی کا مشکل ترین سفر تھا۔ وہ اکیلی تھی، زخمی تھی، بھوکی تھی، مگر اس کے حوصلے بلند تھے۔ پھر ایک دن جولن کو دور ایک جھونپڑی نظر آتی ہے، اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، اور پھر وہ اپنی بچی کچی طاقت جمع کر کے اس بستی کے پاس پہنچتی ہے۔ یہ ایک مقامی قبیلے کی جگہ تھی۔ انہوں نے جولن کو بچا لیا اور اس کی کئی دنوں تک خدمت کی، اور پھر جس وقت امدادی ٹیم وہاں پر پہنچی تو پھر دنیا نے اس ناقابل یقین واقعے کے بارے میں جانا کہ وہ اکیلی زندہ بچنے والی تھی، حتیٰ کہ اس جہاز میں 90 پیسنجرز کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ یہ صرف جولن کے بچ جانے کی کہانی نہیں تھی، یہ حوصلے اور ہمت کی کہانی بھی ضرور تھی۔ یہ قسمت تھی، قدرت کا معجزہ تھا، یہ جولن کی بہادری تھی۔ آپ کا اس متعلق کیا خیال ہے؟ اگر آپ اس جگہ پہ موجود ہوتے تو کیا کر پاتے؟ کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اور کیونکہ ہم نے ٹرو سٹوری سیریز شروع کی ہے کہ جس کی آج یہ پہلی ویڈیو تھی، اس سیریز کو جوائن کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو پھر ملتے ہیں اگلی ایک اور نئی امیزنگ ویڈیو کے ساتھ۔